السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر سے ایک بار خاص درگاہ شریف کے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ہم سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ میں شمار کیا جاتے ہیں۔ چلیے حضرت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ حضرت کی سوانح عمری کرامتوں کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے سفر محبت چینل میں نئے ہیں تو ہمارے سفر محبت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ چلیے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں ہند و پاک کے ایک عظیم بزرگ جنہیں ساری دنیا حضرت سیدنا شاہ شمس الدین حبیب الحق مرزا مظہر جانے جانا شہید اولوی نقشبندی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت خواجہ سیدنا شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید اولوی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ہند و پاک میں ہی نہیں ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس سے خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا میں آج حضرت سیدنا مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظیر دکھائی نہیں دیتی، ان کا ثانی روح زمین میں دکھائی نہیں دیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جس انسان کو راہ سلوک کا مسافر بننا ہو وہ حضرت سیدنا مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں جا کر فیض حاصل کرے۔ حضرت خواجہ سیدنا شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے آبا و اجداد 800 ہجری میں طائف سے ہجرت فرما کر ترکستان تشریف لائے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ بن حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے، پھر ترکستان سے ہجرت فرما کر ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک مرزا جان تھا۔ حضرت مرزا جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گزار دی۔ زندگی کے آخری ایام میں دنیا کو چھوڑ کر سلسلہ قادریہ میں حضرت عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت سے سرفراز ہوئے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شمس الدین مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 11 رمضان المبارک 1699 عیسوی بمطابق 13 مارچ 1113 ہجری میں شہر آگرہ میں ہوئی۔ آپ کے والد مرزا جان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ جب بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت کی پیدائش کی خبر ملی تو فرمایا، بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے ہم نے ان کے بیٹے کا نام جانے جان رکھ دیا۔ آپ عوام میں جانے جانا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر مبارک 16 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باقی تعلیم آپ نے حاجی محمد افضل سیالکوٹی، حافظ عبد الرسول دہلوی ان حضرات سے تمام علوم حاصل کیے۔ 20 سال میں آپ نے تمام دینی علوم حاصل کر لیے تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے عالم دین میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ 20 سال کے بعد آپ نے تصوف کی دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت خواجہ سید نور محمد نقشبندی بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پر بیعت سے سرفراز ہوئے۔ آپ ہمیشہ اپنے پیر کامل
حضرت خواجہ سید نور محمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں رہ کر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہتے۔ آپ کا زیادہ وقت وظائف و عبادت میں گزرتا۔ آپ نے کبھی اس فانی دنیا کی طرف میل نہیں کیا، شوق و عشق اور محبت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ علم و عمل، آداب شریعت و طریقت، فصاحت و بلاغت، ریاضت و مجاہدہ میں بے مثل تھے۔ جب آپ کی پیر و مرشد نے مرزا مظہر جان جانا کو علم ظاہر و سلوک باطل میں اعلیٰ درجے کو پہنچا دیا تو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پیر و مرشد کی نگاہ کرم نے مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ پیر و مرشد کی دعاؤں سے آج بھی ساری دنیا، ترکی ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ساری دنیا میں آپ کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی مجددی مظہری رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے ہے۔ انشاءاللہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک کی آپ کی سوانح عمری کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی جائیں گی۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، جب میں 9 سال کا تھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مجھ پر بہت کرم فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک آتا تو آپ کی صورت مبارک میرے سامنے آ جاتی۔ مطلب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار اپنے سامنے دیکھا کرتا تھا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ پر آپ کی پیر و مرشد سیدنا خواجہ نور محمد بدایونی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا تھا۔ آپ کی صورت ہو بہو آپ کے پیر و مرشد کی طرح بن گئی تھی۔ آپ کی پیر و مرشد کی وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 6 سال تک حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مقدس سے فیض حاصل کیا۔ حضرت خواجہ سیدنا نور محمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار بار خواب میں حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، کمالات الہی بہت ہے، اسے حاصل کرنے میں زندگی گزارنا چاہیے۔ پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاجی محمد افضل، محمد زبیر، حافظ سعد اللہ، پھر حافظ محسن نقشبندی سے فیوز و برکات حاصل کی۔ آخر میں حضرت شیخ محمد عابد سنامی چشتی قادری سہروردی سے سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ چاروں سلاسل کی خلافت حاصل ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اس کمال کو پہنچ گئے تھے کہ وقت کے نامور محدثین اولیاء کرام آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے کشف و کرامت کی بات کریں تو کثیر تعداد میں آپ کی کرامتیں موجود ہیں۔ آپ کا کشف بہت تیز تھا۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں ایک فاحشہ عورت کی قبر کے پاس مراقبہ میں بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو قبر پر دوزخ کی آگ سے جلایا جا رہا ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں کلمہ طیبہ کا ورد اسے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اگر یہ عورت ایمان کی حالت میں انتقال کر گئی ہو تو اسے بخش دیا جائے گا، اور اگر حالت ایمان میں نہیں مری ہوں گی تو اسے مسلسل عذاب دیا جائے گا۔ کلمہ طیبہ کا ورد اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت مرزا مظہر جان رحمت
रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कलमे तैयबा खत्म का सवाब उसको पहुंचाया तो वह औरत बख्श दी गई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसका खातिमा ईमान पर हुआ, उस कलमे की बरकत से निजात पा गई। सुभान अल्लाह। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने बड़े वली और आपका कश्फ का क्या आलम था। एक मर्तबा हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला, मेरे माबूद, तूने मुझे हर नेमत से नवाजा, तमाम मेरी आरज़ुएं पूरी फरमाई। आपने खुदा की नेमतों पर शुक्र अदा किया। परवरदिगार, एक नेमत बाकी है, वो नेमत शहादत की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शहादत ज़ाहिरी की दुआ किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। 7 मुहर्रमुल हराम बरोज बुध नजफ खान के लश्कर के एक शिया ने आप पर कातिलाना हमला किया। 3 दिन तक खून बहता रहा। आखिरकार 10 मुहर्रमुल हराम 1195 हिजरी में शहादत का जाम नोश फरमाया। आपकी तजहीज़ व तकफीन आपकी अहलिया मोहतरमा की निगरानी में आपको बीबी साहिबा की हवेली जो चितली कब्र से मुत्तसिल थी मज़ार मुबारक बनाई गई। आज भी आपका उर्स मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है। जहां आपकी मज़ार मुबारक आबाद है उसे खानकाह अबुल खैर के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में चितली कब्र से आगे उल्टे हाथ पर वाक़े है। आपके मज़ार मुबारक के अंदर नक्शबंदी मुजद्ददी सिलसिले के बुजुर्ग आराम फरमा है। हजरत अब्दुल्ला शाह गुलाम अली दहलवी जो हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा व जानशीन है, और हजरत शाह अबू सईद दहलवी नक्शबंदी मुजद्ददी जो अब्दुल्ला शाह गुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा व जानशीन है, और हजरत मुहियुद्दीन अब्दुल्ला अबुल खैर मुजद्ददी नक्शबंदी दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हजरत अबू सईद मुजद्ददी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा व जानशीन है। ये तमाम हजरात आपके मज़ार मुबारक के पास आराम फरमा है। इंशाअल्लाह इन तमाम बुजुर्गों के ताल्लुक से भी वीडियो बनाई जाएंगी।